أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ ترجمہ: سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغوں اور چشموں میں، اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ تو یہ دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 141 سے 149 تک کا۔ یہاں سمود کا آج ذکر اس سبق میں ہمارے شروع ہو رہا ہے کہ سمودیوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور اس سے پہلے جو واقعات گزر چکے مختلف اقوام کے آپ نے سنے، عاد کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم کہ سمجھاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابلیس کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی، اور اس سے پہلے زندگی اور موت کے بارے میں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ثابت کر نمونہ بنایا کہ انہوں نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ یہی رب ہے جو تمہیں کھلاتا اور ہمیں پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب مریض ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کی جو ہٹ دھرمی تھی۔ تو یہ تمام واقعات اس شعراء میں ہم نے ایک ایک کر کے غور کیے کہ تمام اقوام کی وہی حالت تھی۔ اب سمودیوں کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی جھٹلا دیا، اور کس طرح کی باتیں کی یہ ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام جن کو پیغمبر بنایا، انہوں نے وہی پیغام دیا کہ دیکھو میں اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تم اللہ سے ڈرا کرا کرو، اور پھر میرا کہنا یہ مان لو کہ وہی رب ہے اور وہی تمہارا الہ معبود ہے، اور میں نے تو اس بات پر تم سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی تمہاری اس خیر خواہی کے پیچھے میرے کوئی مطلب، میرے کوئی دنیا داری نہیں، میں نے تم سے کچھ مانگا اور چاہا بھی نہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور پھر جو بھی تمہارے پاس ہے تم سوچتے ہو کہ یہیں پر تم امن کے ساتھ رہنے لگو گے ہمیشہ کے لیے، نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب، یعنی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب موت کے ذریعے سے جب اللہ چاہے گا تو تم ان نعمتوں سے محروم ضرور کر دیے جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اس پر ایمان لاؤ، اور ترغیب یہ ہے کہ اگر ایمان اور شکر کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو یہ ہے صالح علیہ السلام کا سمجھانا، اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے شگوفے جن کے نرم و نازک ہیں، یعنی عربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت ہے، اور باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ہے کھجور کے تلوحہ جو ہے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہل نکلتا ہے، یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کھجور کا یہ پھل کیا ہوتا ہے، بلح یا پھر بصر، پھر رطب، اس کے بعد تمر کہلاتا ہے، عربی میں بتا رہی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں یہ کھیتیاں باڑیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ذرا دیکھو کہ یہ کتنے لطیف اور نرم و نازک، یہ تہ بتہ لگے ہوئے اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تم ان کو جو ہے اللہ کے سے غفلت برت رہے ہو اور تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی سوچ رہے ہو، اور پھر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ تو دیکھیے فارحین یعنی ضرورت سے زیادہ تصنع، تکلف، فنکارانہ مہارت جو آج ہم دیکھتے ہیں عمارتیں بنانے میں اس دور میں بھی کی جا رہی ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ۔ تو اتراتے وہ فخر کرتے، جس طرح آج اونچی عمارتوں پر لوگ فخر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں، جیسا کہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا آج بھی غیر ضروری آرائش آپ دیکھیے بلڈنگز پر، اور ایک سے ایک کنٹری آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس دوڑ میں، اس کمپٹیشن میں کہ اس کے یہاں بڑی بلڈنگ ہے۔ ہر کنٹری اپنے یہاں ایسا ہوٹل، ایسی بلڈنگ بنانے کی کوشش میں ہے کہ کسی نے سمندر کے بیچ میں بنایا ہے، کسی نے اتنا اونچا بنایا ہے، کسی نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ فنکارانہ مہارتوں کا خوب مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر برتری اور فخر و غرور کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ رسول کے ذریعے کیا فرماتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ تو دیکھیے یہ آیت نمبر 150 سے 154 تک کی تلاوت اور ترجمہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول تو پیغام دے رہے ہیں اطاعت کا اور ڈرنے کا۔ یہ پیغام ہے کہ اس الہ سے ڈرو جو سب سے بڑا ہے، جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، اور وہ بے باک لوگوں کو، حد سے گزر جانے والے لوگوں کی اطاعت کو پسند نہیں کرتا، نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مصرفین جو ہیں حد سے گزر جانے والے سردار ہیں قوم کے، جو کفر و شرک کے داعی بن جاتے ہیں اور مخالفت حق میں پیش رہتے ہیں۔ تو آگے کہہ دیا گیا الذین یفسدون فی الارض، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے، یعنی کہ اصلاح ہونی چاہیے، فساد جو زمین پر پھیلا ہوا ہے اس کی اصلاح کی کوششیں ہونا چاہیے، یہ اصلاح میں ساتھ نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن الذین، کہ وہ مجھے آیت ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی، لیکن بہرحال پورا ترجمہ اس کا یہی ہے، اور یہی آیت آئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، یعنی کہ پیچھے ان کی نیت کوئی اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بگاڑ میں سب سے زیادہ پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے کہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اب کوئی معجزہ لیا ہمارے پاس اگر سچا ہے، تو لوگ ڈیمانڈ کرتے رسولوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک اونٹنی نازل کی، تو یہ سنیے ذرا کہ یہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی تو ہے، لیکن تمہیں اس طرح سے کرنا ہے۔ تو وہ لوگ اس بات پر بھی نہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کی۔
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پس وہ پیشمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ تو یہ آیت نمبر 155 سے 158 تک کا ترجمہ اور تلاوت۔ تو دیکھیے یہ اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے بطور نازل فرمائی، اپنی طرف سے خاص نشانی، اور کہہ دیا کہ اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی ستانے کے لیے، اور بھاری دن کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے ایسا کیا۔ لیکن سوچئے کیا حد تھی اس قوم کی کہ انہوں نے تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، باوجود اس کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کا نشان تھی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔ قوم سمود ایمان نہیں لائی اور کفر شرک کے رستے پر ہی چلتی رہی۔ اس کی سرکشی یہاں تک بڑھ گئی کہ بالآخر قدرت کے ایک زندہ نشان کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا۔ سوچیے اللہ کی یہ اونٹنی جو بطور نشانی نازل ہوئی تھی، اللہ کی خاص خلق، ایمان کے طور پر، صداقت کے طور پر، اس سے انہیں حد درجے کی محبت ہونا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم و ستم کیا، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی بیٹھ گئی، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوئی، پھر اسے قتل کر دیا، یعنی اس اونٹنی کو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس وہ پیشمان ہو گئے، یعنی یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، جو چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگے، لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب نے آ دبوچا، بے شک اس میں عبرت ہے۔ یہ عذاب بھونچال، زلزلے، اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا جس سے سب کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط کے بارے میں، اور وہی آیت جو بار بار سورہ الشعراء میں ریپیٹ ہوئی ہے، ذرا غور کریے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔
کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ یہ ہے آیت نمبر 159 سے 167 تک کیا تلاوت اور ترجمہ۔ تو دیکھیے وہی دو آیات جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ کا رب بڑی زبردست رحمت والا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یعنی کہ وہ انصاف کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو سرے سے مٹا دیتا ہے جو ہٹ درمی کرتے ہیں۔ اور قوم لوط کے بارے میں اب ذکر آیا کہ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا۔ یہ کیسی قوم تھی؟ قوم لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی قوم سدوم اور آمورہ میں رہتی تھی، یعنی اس علاقے میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں کہاں ہیں؟ شام کے علاقے میں تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ میں امانت دار رسول وہی پیغام دیتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اور ان کی سب سے بڑی برائی کہ تم جہان والوں میں مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور جو عورتیں تمہیں اللہ نے دیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ہوموسیکسولیٹی جس کی ابتدا اسی قوم سے ہوئی، اس کو فعل بد لواطت کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ بدفعلی جس کا آغاز قوم لوط نے کیا، اب یہ تمام دنیائے کفر میں عام ہے، بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے ہمارے انڈیا میں بھی اس کو کیا کر دیا گیا؟ جائز قانون میں، یعنی ان کے ہاں اب یہ سرے سے گناہ ہے ہی نہیں۔ جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہو کہ مرد عورت کا ناجائز جنسی ملاپ بشرط یہ کہ باہمی رضامندی سے ہو لیکن ان کے نزدیک کوئی جرم نہ ہو، تو وہاں دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا کیوں کر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے ان کے نزدیک؟ اللہم اعاذنا اللہ منہ۔ تو یہ ہے ان کا جو بدفعلی تھی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے کہ تم ہی ہو، کیا کہلواتے ہیں رسول سے؟ کہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ عادون عادی کی جمع ہے۔ عادی کے معنی کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانا، حق کو چھوڑ کر باطل کو پکڑنا، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح شرعی کے ذریعے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا۔ اس کام کے لیے مرد عورت کی دبر کو حرام کیا۔ قوم لوط نے عورتوں کی شرمگاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دبر اس کے لیے استعمال کی، اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ؟ ذرا سنیے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ یعنی لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں وہ ان کو اور الٹا برا بھلا کہنے لگے کہ تو بڑا پاک باز بنتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنی بستی میں رہنے ہی نہ دیں گے۔ یہ اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ ہے کہ بدو لوگوں کا ایسا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائی پھرتی ہے، اور نیکیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ یعنی آج بے شرمی اور بے حیائی کے اس ماحول میں آپ کو اس جو نیک میں جو پیغام اگر دینے لگیں تو آپ ہی غلط ہوں گے۔ یعنی یہ بے شرمی اور بے حیائی بولڈنس اور اسمارٹنس میں شمار کی جانے لگی ہے، اور کوئی برائی شمار ہی نہیں کی جاتی کہ جو سارے کام یہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا، بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسا۔ تو دیکھیے یہ ترجمہ آیت نمبر 168 سے 173 تک کا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کے الٹا پیچھے پڑ گئی اور نکالنے کی طرپے ہو گئی، اور لیکن پھر بھی آپ ڈرے نہیں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، یعنی اپنی ناپسندیدگی کا پورا اظہار کر دیا کہ میں نے بہت نفرت کی ہے تمہارے کام سے، اور پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میرے گھرانے کو بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین سب کو بچا لیا، لیکن ایک بڑھیا رہ گئی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئیں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور کیسے ہلاک کیا گیا؟ ایک برا مینا، ایک برا برسنے والی بارش برسائی گئی، اور وہ بہت ہی برا مینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ نشان زدہ کنکر پتھر کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا، جیسا کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 82 اور 83 میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ اس قوم پر ڈراوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، اور ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے قلب والا، مہربانی والا۔ تو یہی وہ آیات ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ہر قوم کے واقعے کے بعد، جس میں عبرت ہے، جس میں نشانی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسلی دی گئی، اس قوم کو جو آپ کو جھٹلا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نہ صرف ان کے لیے نشانی تھی بلکہ آج رہتی دنیا تک اس میں نشانیاں ہیں کہ وہی لوگ رہے، وہی سرداران قوم رہے، وہی مزاج رہے، وہی برائیاں رہیں، اور لوگوں نے ان کو برا نہ جانا نہ مانا، عذاب نازل کر دیے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے قوم پر کیسی تباہیاں ہیں، لیکن ہم کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم قوم کے اور آس پاس کے حالات کو سنتے ہیں، خبروں میں ایسی ایسی ہم خبریں سنتے ہیں کہ دل دہل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی رسولوں کے اعلیٰ پیغامات اور اس دین کو اپنے دل میں اتارنے، اس پر جمنے، اس پر چلنے کی استقامت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائیں، کیونکہ آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے اور جو نیک لوگ کیا ہوتے ہیں اس برائی پر آواز نہیں اٹھاتے، وہ بھی شمار کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا انجام فرمائے اور بد لوگوں سے بچائے، ان کی صحبت سے بچائے، اور ہم اپنی پوری ناپسندیدگی کا اظہار کریں جس طرح سے رسولوں نے کیا، اور ہم کسی بھی برائی کو کیا نہ جانیں، اپنے لیے فائدے کا سودا نہ کریں کہ اس میں ہمارے لیے دنیا کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی طرف سے ایسا انتظام فرمائے کہ ہم حق کی طرف جائیں اور ہم باطل میں نہ پڑیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔